الحمد للہ الولی الحمید اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ وباطنہ وہدانا لدینہ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ نحمدہ علی نعمہ العظیمہ وآلائہ الجسیمہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو حمایتی اور مددگار ہے اور بے حد تعریف والا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا اور اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ہم اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے بڑے احسانات پر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ معزز خواتین، آج میں آپ کے ساتھ دلوں کی بیماریوں کے بارے میں چند باتیں کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ انسان کو مختلف کام کرنے کے لیے مختلف اعضاء دیے۔ ان اعضاء میں، ان آرگنز میں سب سے اہم ہمارا دل ہے۔ ہمارے دل کی اصلاح پر ہی سارے جسم کی اصلاح کا انحصار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہوتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ دل ہمارے جسم میں خون پمپ کرنے کا کام کرتا ہے۔ اگر دل خون سپلائی کرنا بند کر دے تو ہماری زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح دل عقل اور سمجھ کا مقام بھی ہے، دل جذبات کا مقام بھی ہے۔ اگر دل صحیح کام کرے، اسپرچولی، انٹلیکچولی، فزیکلی، تو انسان ایک بہترین کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور اگر ان آسپیکٹس میں سے دل کسی بھی آسپیکٹ میں بیمار ہو جائے اور صحیح کام نہ کرے تو انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی اس شخص کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی جس کا دل مردہ ہو جائے، جس کے دل میں کوئی خوشی نہ رہے، چاہے اس کے پاس کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں ہوں، پہننے اوڑھنے کی، رہنے کی، زندگی گزارنے کی ہر طرح کے بہترین سامان ہو اس کے پاس، لیکن وہ انسان بہترین طریقے پر زندگی بسر نہیں کر سکتا اگر اس کا دل صحیح کام نہیں کرتا۔ دل ایمان کا مقام بھی ہے، کفر بھی دل میں ہوتا ہے، نفاق بھی دل میں ہوتا ہے، شرک بھی دل میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس تقویٰ کا مقام بھی دل ہے، اخلاص کا مقام بھی دل ہے، توکل اور انابت کی جگہ بھی دل ہے۔ تو دل بیک وقت بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے دل کی صحت بہت ضروری ہے، اور اگر دل بیمار ہو جائے تو انسان صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا۔ وحی الہی کا نزول بھی دل پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور بے شک یقیناً یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جسے روح الامین لے کر آپ کے دل پہ نازل ہوئے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور ایمان کی درستگی کا انحصار بھی ہمارے دل کی درستگی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان درست نہ ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کے بعد زبان کا ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ہے۔ اگر ہم زبان سے اچھی باتیں نکالیں تو ان کے اچھے اثرات ہم ہی پر آتے ہیں، اور اگر ہم زبان سے بری باتیں نکالیں تو وہ بھی ہمیں ہی کو بھگتنی پڑتی ہے۔ دل ہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو چنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو سب سے بہترین دل قلب محمد کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کے بعد جو دیکھا تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام انسانوں میں سے بہترین تھا، تو انہیں اپنے حبیب، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا، انہیں نبی کا وزیر بنا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نہ ہماری شکل و صورت دیکھتے ہیں، نہ ہمارا مال دیکھتے ہیں، شکل اللہ نے خود بنائی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ ہمارا دل دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کس قسم کے خیالات ہیں، وہاں ایمان کا کیا حال ہے، تقویٰ کا کیا حال ہے، وہاں اطمینان کا کیا حال ہے۔ اور اگر دل بہترین ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیت، اس دل کی سوچ، احساس، شوق، محبت، انس، اس کی وجہ سے پھر انسان کو نیکیوں کے بھی بہترین مواقع عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دشمن ابلیس بھی ہمارے دل پر ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب اللہ کے دشمن ابلیس کو یہ علم ہوا کہ دل ہی پر ہر چیز کا دار و مدار ہے اور اسی پر ہر چیز کا سہارا ہے، تو اس نے وسوسوں کے ساتھ
اس پر فوجوں اور لاؤ لشکر کی چڑھائی کر دی اور اس کی طرف مختلف خواہشات کو لے آیا. یعنی جتنا ہمارے جسم میں یا ہماری شخصیت کے اندر دل کی اہمیت تھی تو ابلیس نے بھی اسی کو ٹارگٹ کیا. ابلیس ہاتھوں میں نہیں آتا، ابلیس پاؤں میں نہیں آتا، وہ دل میں آتا ہے، دل کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر ہاتھ پاؤں سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہی کام کرنے لگتے ہیں جیسے پھر انسان کا دل چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے صراط مستقیم سے روکنے والے اقوال اور اعمال مزین کیے. یعنی دل کے اندر چونکہ جذبات بھی ہیں، خیالات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، لہذا ابلیس نے انسان کے لیے ایسے خیالات، ایسے جذبات، ایسے احساسات کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا کہ جو انسان کو سیدھے رستے سے روک دے، اور گمراہی کے ایسے اسباب کے ساتھ مدد دی جو توفیق کے اسباب کو کاٹ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر دل شیطان کے قبضے میں آ جائے تو پھر انسان کے لیے ہدایت پانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ہی نیکی اور بدی کو پہچاننے کا آلہ ہے. اور اگر شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے اس پہچان کو دھندلا کر دے تو پھر انسان کے لیے صحیح رستے کا انتخاب مشکل ہو جاتا ہے. وابسہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو. نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو، دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار فتویٰ دیں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن انسان کا دل جو ہے وہ زیادہ بڑا گواہ ہوتا ہے. اس لیے دل کا صاف ہونا، نیکی کو نیکی کے طور پہ پہچاننا، برائی کو برائی سمجھنا، یہ نہایت ضروری ہے. اگر دل کا آئینہ کرسٹل کلیئر نہیں ہوگا، دھندلا جائے گا، تو نیکی کی پہچان بھی مشکل ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ نیکی کو نیکی نہ سمجھیں اور برائی کو یا مشکوک معاملات کو نیکی سمجھ کے کر لیں. ان سب باتوں کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دو انگلیوں کے درمیان میں، وہ جدھر چاہے ان کو موڑ سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دل کی درستگی کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں ہدایت کی محبت دی، ہدایت کا شوق دیا، ہدایت کی پہچان دی، ہدایت پہ چلنا ہمارے لیے آسان کیا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی بڑا ضروری ہے اس دل کی اصلاح کے لیے. دل کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ یہ دل بہت تیزی سے بدلتا رہتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے. لہذا اس کے اندر ثبات قائم کرنا اور استقامت لانا یہ بھی ایک مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے کہ کسی چیز پر انسان کا دل ٹھہر جائے، اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے اور انسان بھٹکنے سے بچ جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی کچھ اقسام بتائی ہیں. ان میں سے ایک قلب سلیم ہے. یہ وہ دل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شکوک و شبہات اور شہوات کی بیماریوں سے پاک رکھا ہے. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کریں تو اس دن ہمارا دل پاک ہونا چاہیے، قلب سلیم ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور چیز فائدہ نہیں دے گی، نہ مال نہ بیٹے جن کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل کے ساتھ آیا، یعنی جو سلامت دل لے کر آیا وہ فائدے میں رہے گا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے دل کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کی سٹیٹ یا اس کی حالت کیا ہے، کیونکہ موت کے وقت دل کی جو کیفیت ہوگی اسی کے ساتھ انسان کو فوت کر لیا جائے گا، پھر وہ تبدیل نہیں ہوگی، پھر وہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی اسی طرح رہے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو یعنی قلب کو قلب سلیم بنائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی ہے اور اس میں فرمایا ہے کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل کے ساتھ آیا. تو قلب سلیم کون سا دل ہوتا ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کی صفت بتائی گئی؟ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، لیکن صرف ڈر نہیں ہوتا، اس میں اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے. اس محبت کی وجہ سے اس انسان کو ہر اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں رغبت ہونے لگتی ہے اور گناہوں سے انسان بچنا شروع کر دیتا ہے.
پھر اسی طرح قلب سلیم حسد، بغض، کینے وغیرہ سے بھی پاک ہوتا ہے. یہ دل مخلوق سے محبت کرتا ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والا ہے، معاف کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. کہیں پر بھی ہو وہ اپنے رب کو نہیں بھولتا. یہ نشانیاں ہیں، یہ علامات ہیں قلب سلیم کی. تو پہلا دل کون سا ہو گیا؟ قلب سلیم، سلامت دل. کس کس چیز سے سلامت؟ حسد، بغض، کینہ سے، جی ہاں، شکوک و شبہات سے، شہوات سے، شرک سے، نفاق سے. اور قلب سلیم کی جو خوبیاں ہیں اور صفات ہیں کہ وہ دل اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس دل میں، اور وہ ہر وقت یہ دیکھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے اپنی زندگی کو اس کے مطابق موڑنا ہے. کیونکہ دل کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، دل کے اندر دنیا کے نقصان کا بھی خوف ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ملاقات سے پہلے اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے، کیونکہ اس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے بلکہ قلب سلیم ہی کام آئے گا. دوسرا دل جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے وہ بیمار دل ہے. بیمار، ایک انسان پرفیکٹلی ہیلدی ہو سکتا ہے فزیکلی، لیکن اس کا دل بیمار ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دی ہے قرآن مجید میں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل بیمار بھی ہوتا ہے، اور اگر دل کا علاج نہ کیا جائے تو بیماری بڑھتی بھی جاتی ہے اور بالآخر دل مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، دل میں نجاست بھر جاتی ہے. تو تیسرا دل پھر آٹومیٹیکلی کون سا ہوا؟ مردہ دل. ایک ہے قلب سلیم، صحت مند دل، سلامت دل، دوسرا ہے بیمار دل، اور تیسرا ہے مردہ دل. مردہ دل جو ہے یہ کافر کا دل ہوتا ہے، جس پر لیئرز چڑھ جاتی ہیں کفر کی، شکوک و شبہات کی، اندھیروں کی. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. بنی اسرائیل اسلام کیوں نہیں قبول انہوں نے کیا تھا، پروفٹ کو کیوں نہیں مانا تھا جبکہ اتنے واضح دلائل تھے؟ دل مردہ تھا، دل نے نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ایسے ہی دلوں کو سنگ دل بھی کہا گیا ہے، سخت دل، پتھر دل، کیونکہ پتھر میں جان نہیں ہوتی نا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پھر اس کے بعد تمہارے دل بہت سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت، کہ جس پر نہ کسی کا رونا دھونا اثر کرتا ہے، نہ کسی کی محبت اثر کرتی ہے، نہ کسی کا سمجھانا اثر کرتا ہے. وہ انسان ایسا ہوتا ہے جیسے بالکل بلیک ہو، نہ وہ روتا ہے، نہ وہ ہنستا ہے، نہ اس کو کسی کا کوئی احساس ہوتا ہے. تو یاد رکھیے دل بیمار بھی ہوتا ہے اور دل کو شفا بھی ملتی ہے. دل سخت بھی ہوتا ہے، بگڑ بھی جاتا ہے اور اس کو موت بھی آتی ہے. کبھی کسی حالت میں منتقل ہو جاتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی حالت میں منتقل ہو جاتا ہے. اور یہ حالات جسمانی زندگی، جسمانی موت، جسمانی بیماری اور جسمانی شفا سے بڑھ کر ہیں. دل کی بیماریوں میں سے کچھ چیزیں جو اس کو تکلیف دیتی ہیں وہ غصہ ہے، غم ہے، اور اس سے ملتی جلتی چیزیں جو اس کو لوگوں کی طرف سے فیس کرنی پڑتی ہیں. پھر دل کے کچھ ایسے عوارض ہیں، ایسے بیماریاں ہیں دل کی جو انسان کو فتنوں میں ڈال دیتی ہیں، یعنی انسان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ دل کا مرض جو ہے وہ جسمانی امراض سے زیادہ خطرناک ہے. دل کا بیمار ہونا کس سے زیادہ خطرناک ہے؟ جسمانی بیماریوں، کیونکہ جسمانی بیماریوں کا اثر جسم پر لوکلی ہوتا ہے. آپ کے جسم میں درد ہے کسی جگہ تو وہ لوکلی ایک جگہ پر درد ہے. آپ کے ہاتھ سن ہو گیا تو آپ کا ہاتھ سن ہے، پاؤں میں درد ہے تو پاؤں میں درد ہے. لیکن جب دل بیمار ہوتا ہے تو پورے جسم کو کنٹرول میں لے لیتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. جسمانی بیماریاں موت کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، وہ باقی نہیں رہتی. بیمار دل کے امراض موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص بیمار دل لے کے مر جائے تو اس کا دل ہمیشہ کے لیے بیمار ہی رہتا ہے. اگر کسی کو کوئی جسمانی بیماری ہے لیکن وہ شخص نیک ہے اور بیماری سے بھی اس کے گناہ معاف ہو گئے تو اب کیا ہوتا ہے؟ بلند درجوں، بلند جنتوں میں وہ انسان چلا جاتا ہے. مرض ختم ہو گیا، سب کچھ بھول گئے، ساری تکلیفیں بھول گئے. لیکن دل کا مرض موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ اس انسان کو ہمیشہ کے لیے بدبختی اور بدنصیبی کی طرف لے جاتا ہے، اس میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ کون سی بدنصیبی ہے؟ جہنم کی بدنصیبی. لا یصلاھا الا الاشقی، جس میں انتہائی بدبختی داخل ہوگا.
اور وہ انسان کی بدبختی اس لحاظ سے بھی ہے کہ انسان تکلیفیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ بالکل اکیلا ہوگا، نہ وہ کسی کی سنے گا نہ اس کو کوئی سنا سکے گا، وہ کسی کی سن ہی نہیں پائے گا، اتنی تکلیف میں ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دلوں کا علاج کرتے رہیں، دلوں کی بیماریوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں اور ان کا علاج سوچیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ دلوں کی بیماریوں کی دو بڑی اقسام ہیں. ایک ہے مرض الشبہات، شکوک و شبہات کی بیماری، اور دوسرے ہے مرض الشہوات، خواہشات کی بیماری. جہاں تک شکوک و شبہات کی بیماری کا تعلق ہے تو اس میں نفاق آتا ہے. نفاق کیا ہوتا ہے؟ خیر ظاہر کرنا، شر کو چھپانا، کفر چھپا جانا، ایمان ظاہر کرنا بظاہر. تو یہ بھی نفاق اکبر بھی ہوتا ہے، نفاق اصغر بھی ہوتا ہے. نفاق اصغر جو ہے وہ اخلاق میں نفاق ہے، اور ایسا انسان اپنے نفاق کے لیے منافقین کے اخلاق کو اختیار کرتا ہے، یعنی اخلاق یا ظاہری اس کی صفات پھر منافقین جیسی ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی بیماری جو دلوں کو لاحق ہوتی ہے، جس سے خرابی شروع ہوتی ہے اور پھر وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، وہ ہے شک و شبہ کی بیماری، شکوک و شبہات کی بیماری. کس چیز میں شک؟ اللہ تعالیٰ کی وجود میں شک. وحدانیت تو بعد میں آتی ہے، وجود پہلے آتا ہے. وجود میں شک. کیا آج ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود میں شک کرتے، اللہ کی ذات میں شک کرتے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کوئی گاڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور یہ ان کا صرف شک ہی نہیں بلکہ وہ آگے یقین پہ چلا گیا. جی ہاں، یعنی اگر وہ مانتے نہیں ہیں، ہر اس چیز کو صرف مانتے ہیں جس کا وجود یعنی جو حواس خمسہ سے محسوس کی جا سکتی ہو، اس کے بیونڈ نہیں. تو شکوک و شبہات میں انسان اللہ کی ذات پہ شک کرتا ہے، قرآن کی آمد پہ شک کرتا ہے، فرشتوں کو نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک. تو ہر ایک کا ایک لیول ہے. کوئی تو سرے سے ہی شک میں ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، کوئی مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ بندوں کو چھوٹی 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 باتیں بتائیں. تو یہ وحی وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ان میں سے کچھ قرآن کو پھر بھی مان لیتے ہیں لیکن سنت کو نہیں مانتے. کس میں ہے نا لوگوں کی شکوک و شبہات کی، ان کے ذہنوں میں خلل ہے، شیطان نے وسوسے ڈال دیے. یاد رکھیے جیسے شروع میں نے بتایا تھا نا کہ ہر بیماری کی جڑ جو ہے نا وہ شیطان ہے پیچھے، کہ وہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے. لہٰذا انسان ان وسوسوں کے مطابق پھر بعض اوقات ایکٹ کرنے لگتا ہے. کیونکہ جو چیز بار بار آپ کے دل میں آ رہی ہے، جیسے سوئسائڈ ہے، کیوں سوئسائڈ کر لیتے ہیں لوگ؟ کیونکہ ان کے دل میں بار بار خیال آ رہا ہوتا ہے. تو شیطان بھی ایک دفعہ نہیں آتا. الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. خناس کس کو کہتے ہیں؟ جو بار بار آتا ہے، پلٹ پلٹ کے آتا ہے. یعنی آپ ادھر سے نکلنے لگتے ہیں وسوسے سے یا اس کی پھیلائی ہوئی نجاست سے، وہ دوبارہ آ جاتا ہے، کسی اور رنگ میں آ جاتا ہے، انسان کو اس سے باہر نہیں نکلنے دیتا. تو شک میں کبھی اللہ کے وجود میں، کبھی اللہ کے کلام میں، کبھی اللہ کے نبی میں، کبھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھیجی ہوئی قیامت تک کی تعلیمات میں، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آنے لگتی ہیں اور انسان ایک عجب کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے دل جب بگڑتا ہے اور دل بیمار ہوتا ہے تو اس میں اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ چیزوں کو ان کی حقیقت پر دیکھ سکے. چیز کچھ ہوتی ہے، وہ اس کو کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جس کام کے لیے ہوتی ہیں وہ اس کام میں نہیں ان کو لاتا بلکہ ان کو کسی اور کام میں لگا دیتا ہے. دنیا کے بارے میں انسان کے اندر فساد پیدا کرتا ہے، چیزوں کو ان کی حقیقت پر نہ دکھا کر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں. یعنی دلوں کے امراض میں سے ایک اہم مرض فساد تصور ہے، تصور کا فساد، امیجنیشن کا فساد، کہ ہر چیز کو الٹا امیجن کر لینا، الٹا سوچنا، صحیح نہ سوچنا، صرف دنیا کی فکر ہونا، ساری قوتیں دنیا میں لگا دینا، اور پھر اسی طرح حق کو باطل دیکھنا اور باطل کو حق دیکھنا بھی دل کی بیماری ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کا اتباع کرنے کی توفیق دے، اس کی پیروی کر سکوں، اور باطل کو باطل دکھا اور مجھے اس کی پیروی سے بچا. اور اس کے آگے بھی ہے دعا، ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل. اے اللہ باطل کو ہم پر مشتبہ اور غلط یا خلط ملط کر کے نہ دکھا کہ ہم گمراہ ہو جائیں. یعنی ضرور حق سے فائدہ اٹھاتے رہے. جب دل میں شکوک و شبہات کی بیماری پیدا ہوتی ہے تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بدظن ہو جاتا ہے. اگر کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا خیال گھر بنا جائے دل میں اور بار بار آئے تو انسان کو کیا سوچنا چاہیے؟ جی ہاں، تو
تقدیر کے فیصلوں کو انسان قبول نہیں کرتا، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، یہ بیمار دل کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں بدگمانی، اللہ کے اولیاء کے بارے میں بدگمانی۔ اسی طرح بیمار دل کی وجہ سے انسان ریاکار ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریوارڈ چاہنے کی بجائے بندوں سے مانگتا ہے، بندوں کو دکھا دکھا کے عمل کرتا ہے، بندوں کا اپروول چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی محبت سے زیادہ بندوں کی محبت اور ہر طرح کے لوگوں کی محبت اس کے دل پہ چھا جاتی ہے، اور بعض اوقات حقائق کو ان کے اصل پہ نہیں دیکھتا، سچ کو جھوٹ دیکھتا، جھوٹ کو سچ دیکھتا ہے، چیز اس کی حقیقت پر نہیں دیکھ پاتا، کیا چیز مجھے فائدہ دے گی کیا نقصان دے گی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بیمار دل کی علامت ہے۔ پھر جب دل بیمار ہوتا ہے تو دوسری بڑی بیماری، یعنی ایک لگی شکوک و شبہات کی، ان شکوک و شبہات کی وجہ سے اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی، اور دوسری ہے خواہشات کی بیماری، شہوات کی۔ اس سے مراد ہر وہ بیماری ہے جو خواہش نفس پر مشتمل ہو، مثلا سرداری اور قیادت، لیڈرشپ کی چاہت، کہ اس کا یہی دل چاہتا ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لے لیکن اس کو بڑا مان لیا جائے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ چیز اور اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے اگر وہ اس کا علاج نہیں کرتا۔ پھر شہرت کی محبت پڑ جاتی ہے کہ اتنے لوگوں میں میں مشہور ہو جاؤں، پھر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے انسان۔ تو خواہشات ہر وہ چیز جو انسان کے دل میں جگہ بنا لے اور انسان چاہے کہ وہ اس کے پاس ہو۔ تو اب دیکھیے کہ جب انسان خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے، کیونکہ بیمار دل ہوتا ہے، اور اس میں کئی طرح کے فتنے جنم لیتے ہیں، جیسے عورتوں کا فتنہ۔ جب انسان کے دل میں عورت کی خواہش پیدا ہو جاتی کسی مرد کے دل میں تو وہ ہر طریقہ اختیار کرتا ہے اس تک رسائی حاصل کرنے کا، اور پھر کسی بھی شرعی حد کے پاس رکے بغیر وہ صرف اور صرف اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح محبت کا فتنہ، اور اس میں انسان اللہ سے بڑھ کے دوسروں کو محبت دینے لگتا ہے، اللہ سے بڑھ کر اوروں کو چاہتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عشق ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور اگر یہ شدت اختیار کر جائے تو اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے اور یہ ایک جسمانی بیماری بھی بن جاتی ہے۔ یا تو وہ دماغی بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وسوسوں کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، یا پھر وہ جسمانی بیماری بن جاتی ہے جیسے کہ کمزوری، دبلا پن اور اسی طرح کے مسائل۔ پھر تکبر کی شہوت، یہ خواہش دل میں ہونا کہ میں سب سے بڑا بن جاؤں، میرا نام سب سے آگے ہو، لوگ مجھے بہت اچھا سمجھیں۔ تو تکبر ہے کیا؟ تکبر لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اس کے ساتھ ساتھ حق کا انکار کرنا۔ پھر آپ دیکھیے کہ حسد کی شہوت، لوگوں کے پاس جو ہے اس کی خواہش کہ جو اس کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے اور اس سے ہٹ جائے، اس سے چلا جائے، اور یہ ایمان کے منافی چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح ظلم و ستم کی شہوت بھی ہوتی ہے انسان کے اندر کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو برا بھلا کہے، گالیاں دے، غیبت کرے، چغل خوری کرے، فساد ڈلوائے اور لوگوں کے مالوں کو لوٹتا جائے وہ پیچھے پیچھے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت کو بھی پچھلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول امتوں کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اترانا، تکبر کرنا، زیادہ مال جمع کرنے کی حرص رکھنا، دنیا میں فریب سے کام لینا، حسد کرنا، حتیٰ کہ بغاوت، ظلم دنیا میں عام ہو جائے۔ یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سب سے پہلے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ دو بڑی بیماریاں، ایک شکوک و شبہات کی اور ایک شہوات کی۔ شکوک و شبہات سے پھر نفاق جنم لیتا اور اس طرح کی، اور شہوات سے یہ حسد، بغض، نفرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں انسان پڑ جاتا ہے۔ کچھ اور دیگر امراض بھی ہوتے ہیں دل کے، جیسے غفلت کرنا، سستی، اچھا کر لیں گے، کسی کام کو وقت پہ کر کے نہ دینا، پھر اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد نہ کرنا، بس سر پہ چڑھا لینا۔ کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آیا نہیں کہ وہ ہر وقت کا رونا دھونا شروع ہو گیا، اس کو اللہ کے حوالے نہیں کیا۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان مشکل معاملات میں اللہ پر توکل کرے۔ توکل ایک عبادت ہے، توکل کو معمولی چیز نہیں ہے، لیکن عموماً ہم توکل اختیار نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پہ یقین نہیں، ہم ہر چیز سمجھتے ہم کر سکتے ہیں، اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ میں کروں گا، فلاں ڈاکٹر کرے گا، فلاں حکیم کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کرے گا۔ ٹھیک ہے، انسان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن دل میں ایک ہی بات رہنی چاہیے کہ صحت تو میرا رب ہی دے گا، کام تو اسی نے ٹھیک کرنا ہے، اسباب میں اختیار کر لوں لیکن یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا،
کن کن چیزوں سے روکا؟ بدگمانی سے، حسد سے، تجسس سے، ایک دوسرے کے مقابلے سے اور حسد کرنے سے اور بغض کرنے سے اور ایک دوسرے سے پیٹ پھیر جانا، یعنی ناراض رہنا، دوسروں کے عیب تلاش کرنا، دوسروں کے ظاہری عیب کے علاوہ باطنی عیب تلاش کرنا. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے. اور اس میں خاص طور پر برے خیالات، سوء ظن، اللہ کے بارے میں برا سوچنا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی تقدیر کا جب کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے اور انسان کو برا لگتا ہے تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس میں میرا بھی کچھ قصور ہو سکتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتا ہے. تو دل کو بیمار کیا چیزیں پھر کرتی ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آپ میں سے کوئی کچھ بتائے گا کہ دل کو کیا کیا چیزیں بیمار کرتی ہیں؟ دل کی بیماری کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ یس، اللہ کی آیات سے اعراض، اللہ کی آیات سے دوری، اللہ کی کتاب کو نہ پڑھنا، قرآن کو نہ سمجھنا، اس میں غور و فکر نہ کرنا. یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کی آیات سے منہ پھیر لینا. پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر سے روگردانی، یہ بھی دل کو بیمار کر دیتا ہے. اللہ کے ذکر سے روگردانی، مثلا کس چیز سے روگردانی کرتے ہیں؟ جی، یعنی ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے بتائی گئی ہیں. اور کامیاب مومنوں کی صفت کیا؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ جن کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کیا، اجر کریم تیار کیا، وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ہر آن یاد کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا. گناہوں میں پڑ جانا، بالکل خیر کے کاموں سے سستی کرنا، خیر کے کاموں سے سستی کرنا، فرائض سے پیچھے رہنا، فرض چھوڑ دینا. فرائض کون سے ہیں؟ پیچھے سے کوئی بتائے؟ جیسے نماز، روزہ، حج، زکات. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں تو الحمدللہ کے پی کے بھی میں دیکھا ہے کہ لوگ نماز کی بہت پابندی کرتے ہیں، ڈرائیورز کو بھی پڑھتے دیکھا ہے اور دیگر بھی. یہ ایک بہت خوبی کی بات ہے، اللہ کا فضل ہے. لیکن بہت سارے علاقوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو مغرب کی نماز کے وقت میں عموماً دیکھتی تھی کہ بازار بھرے میں ہیں اور کسی کو فکر ہی نہیں ہے. اب وہ سارے مسافر تھوڑی ہوتے ہوں گے کہ جا کے جمع کر لیں گے اگر ٹھکانے پہ پہنچیں گے. یعنی اتنی غفلت ہے نماز سے کہ انبلیویبل. ہر دوسری خاتون یہی کہتی ہے بچے نماز نہیں پڑھتے. تو یہ وہ انتہائی خطرناک چیز ہے. نماز ایسا فرض ادا نہ کرے انسان تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں گلٹ نہ پیدا ہو. پھر اسی طرح فتنے والی جگہوں پہ جا پہنچنا، فتنے والی جگہوں پہ بیٹھنا. فتنے والی جگہ کون سی ہوتی ہیں؟ بازار اور ناچ گانے کی مجلسیں، مکس کلچر. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے قصے سننے کو آتے ہیں نا، بیوی نے شوہر کو مار ڈالا کیونکہ وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی. مثلا اخباروں میں یہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں نا. کس چیز نے ایک عورت کو اتنی ہمت دے دی کہ وہ اپنے میاں کو مار ڈالے؟ اور وجہ کیا تھی؟ وہ کہیں اور کسی کے ساتھ انوالو، اس سے شادی کرنا چاہتے. وہ کیوں؟ وہ ایسا کیوں ہو گیا؟ یہ فطرے میں پڑھنا ہے نا. انسان کا اچھا بھلا اپنا گھر ہے، بچے ہیں، ہر زندگی کی نعمت ملی ہوئی ہے اور انسان کو وہاں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا، اس کو چین ہی نہیں ہے اور وہ کسی اور مصیبت میں پڑ گئی ہے. تو یہ فتنے میں پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں فتنے میں پڑھنا. اور پھر وہ خواہش اتنی شدید ہو گئی کہ حتیٰ کہ قتل تک نوبت آ گئی. تو ایک دل ہوتا ہے سفید، بالکل صاف شفاف. تو ایسے دل کو جب تک زمین و آسمان باقی ہے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. دوسرا دل جو مٹیالہ اور مٹی کے برتن کی طرح جھکا ہوا ہے، وہ نیکی کو نیکی نہیں پہچانے گا اور نہ برائی کو برائی جانے گا مگر وہ جو اس کا نفس پسند کرے. پھر دلوں کو بیمار کرنے والی اور بگاڑنے والی چیزوں میں کثرت کلام اور کثرت طعام، یہ دو چیزیں خرابی کرتی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں دلوں کو بگاڑنے والے 5 امور ہیں. لوگوں سے بہت زیادہ گھل مل کے رہنا، یعنی ٹو مچ سوشلائزنگ. نمبر 2 خواہش پرستی، بس جو جی میں ہے وہ کر گزرے. جی چاہ رہا ہے سلیو لیس پہننے کو پہن لیا اور نکل گئے، جی چاہ رہا ہے دوپٹہ چھوڑ دیں، حجاب چھوڑ دیا، نکل گئے. جی چاہ رہا ہے کسی خاص ماڈل کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھالیں تو اس کے لیے دن رات ایک کر دیے. تو کہتے ہیں کہ دلوں کو کون سی چیزیں بگاڑتی ہیں؟ لوگوں سے بہت گھل مل کے رہنا، خواہش پرستی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دلی تعلق رکھنا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بچوں سے، عزیزوں سے انسان کو محبت نہیں ہونی چاہیے؟ جی ہاں اس میں کثرت طعام بھی آتا ہے. گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، ایک چکر لگایا کچن کا، آج کیا پک رہا ہے، پتا چلا کیا تو مرضی کا کھانا نہیں ہے، فوراً آرڈر کیے، ہوم ڈیلیوری. کھانا بس وہ ہے جو خواہش ہے، خواہش پوری کرنے کے لیے، نیوٹریشن کے لیے نہیں، صحت کے لیے نہیں، ضرورت